بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری شریف کے سلسلے میں حدیث نمبر 110 پر بیان چل رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بے شک مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا، یعنی میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا ہے، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہم نے اس کے پہلے حصے پہ کلام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام پر نام رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، یعنی اپنے لڑکوں کا نام محمد ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کنیت جو سرکار کی تھی مشہور ابو القاسم تھی، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق کہ پہلے سرکار نے غالباً منع کیا تھا، جس میں یقیناً منع کیا، پھر بعد میں اس کی اجازت مرحمت فرما دی، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی وفات کے بعد میرے کوئی بیٹا پیدا ہوا تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی تم اپنی کنیت رکھ سکتے ہو ابو القاسم، یا اس کی کنیت ابو القاسم رکھ سکتے ہو، بہرحال اجازت مرحمت فرما دی۔ تو گویا کہ یہ پہلے ممانعت تھی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت دے دی، تو اب بھی ہمیں اجازت ہے۔ اور بات یہ چل رہی تھی کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو حق دیکھا ہے، کیونکہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا قاعدہ قانون ہے کہ شیطان یہ نہیں خواب میں آ کے کہہ سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ لہذا اگر کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس کی بزرگان دین نے فرمایا کہ 4 قسم کی علامات ہوتی ہیں کہ یا تو ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں، یا پھر کوئی بتاتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر غیب سے ایک آواز آتی ہے، جس سے سرکار تشریف فرمائے غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ تمہارے نبی ہیں، اور یا پھر دل میں خیال آ جاتا ہے، بالکل پکا خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان چاروں میں سے کسی بھی طریق سے اگر خواب میں یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جیسے لوگ ہمیں خواب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی حالت میں دیکھا کہ جو نامناسب تھی، مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بغیر داڑھی کے دیکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا واقعی سرکار کی زیارت ہوئی ہے؟ یا خدا نخواستہ کوئی اور شکل میں دیکھ لیا؟ تو اس میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، جیسے ایک شخص نے آ کر ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک ایسی حالت میں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں تمہاری باطنی خرابی کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی شکل میں تمہیں نظر آئے تھے، لیکن تمہاری بدباطنی کی وجہ سے نظر ایسے آئے، یعنی تھے وہ ویسے ہی جیسے تھے ہیں، لیکن تمہیں ایسے نظر آئے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور اسے کوئی نازیبا سی چیز نظر آئے تو پھر وہ سمجھ جائے کہ یہ حقیقتاً میری کوئی خرابی ہے، میرے عقیدے کی خرابی ہے، میری ایمانی خرابی ہے، کوئی برے اعمال کا نتیجہ ہے، یا کوئی خراب عادت کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اس حالت اور کیفیت میں نظر نہیں آ رہے جس میں نظر آنے چاہیے۔ تو یہ ضرور ہم کہیں گے یہ حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا جائے گا کہ ان کو اس حالت میں دیکھنا اصل میں تمہاری اپنی باطنی خرابی کا نتیجہ ہے۔ مزید یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور میں نے خواب میں اسے کچھ کہا تو وہ میں نے ہی کہا ہے، کیونکہ شیطان میری طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سرکار نے نہیں کہا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ رؤیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خواب میں آپ کی زیارت یہ حق ہے، آپ ہی کو ہم دیکھیں گے، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کچھ سنتے ہیں خواب میں تو وہ ہمارے لیے کوئی شرعی حجت نہیں ہے، وہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے،
وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس کی حکم عدولی کرنے کی بنا پر ہم گناہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ خواب میں کسی نے سرکار کو دیکھا اور سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم 1000 روپے صدقہ کرو، آنکھ کھل گئی تو اب اس کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے، اگر یہ کرنا چاہے افورڈ کر سکتا ہے کہ سرکار نے فرمایا چلو میں مان لیتا ہوں، لیکن اگر یہ نہیں صدقہ کرتا تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس لیے جو سرکار فرما رہے ہیں وہ واقعی سرکار فرما رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے کہ جو مناسب نہیں کہ اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، اس وقت یہ یاد رکھیں کہ پھر ہمارے سننے میں فرق ہوا ہوگا۔ جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کل میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور معاذ اللہ آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں شراب پی لوں، سرکار نے فرمایا تم شراب پی لو۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سرکار نے تجھے فرمایا ہوگا شراب مت پی، لیکن تجھے ایسا سنا ہے کہ شراب پی لے۔ تو گویا کہ آپ نے اس کا رد کیا اور اس سے سمجھایا کہ خواب میں سنے ہوئے الفاظ ہیں، جب انسان جاگتا ہے بہت سی باتیں بھول جاتا ہے، الفاظ گڑمڑ ہو سکتے ہیں سب کچھ، تو گویا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ ثابت فرما دیا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ارشاد فرمائیں گے وہ ارشاد رسول ہمارے لیے شرع حجت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خواب میں سرکار تشریف لائے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ کتابیں لکھو، سرکار نے حکم دیا ہے کہ تم بیانات کرو، سرکار نے حکم دیا ہے کہ تم دین کی تبلیغ کرو، اور وہ شخص ایسا ہوتے ہیں بعض اشخاص کے جو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں سرکار یہ حکم دے سکیں۔ اب بالفرض اگر انہوں نے خواب میں دیکھا اور سرکار نے حکم ارشاد فرمایا بھی ہے تو انہیں سب سے پہلے کسی اچھے مستند عالم دین سے مشورہ کرنا ہوگا کہ کیا میں اس حکم پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے یہ بہت سارے عاملین ہوتے ہیں اور جادوگر ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام شخص ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جی تم لوگوں کو تعویذات دو، عملیات کرو، اب وہ جاگتے ہیں بس وہ 2 منٹ کے اندر عامل بن جاتے ہیں، عامل اور کامل بھی بن جاتے ہیں۔ یہ مجھے تو سرکار نے خواب میں حکم ارشاد فرمایا ہے، چھٹکرا چھوڑ دیا، بعض اوقات تو جھوٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی مجھے سرکار نے فرمایا، بس یہ نہیں سوچتے کہ اب جیسے کتنی حدیثیں ہم نے سنی کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ سرکار کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے عزت کا سامان جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جی تبلیغ شروع ہو گئی، واعظ و نصیحت شروع ہو گیا، اور اس واعظ و نصیحت کے اندر ایسی اٹھ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اور پھر ان کے تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک زندگی میں خواب دیکھنے کے بعد، اور وہ بھی ایسی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی جاہل آدمی کو سرکار کبھی حکم دے ہی نہیں سکتے ہیں کہ تم تبلیغ دین کرو، اس لیے کہ وہ شارع علیہ السلام ہیں۔ آپ نے تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بھی ہر ایک کو یہ منصب عطا نہیں فرمایا، صرف صاحب علم اور مجتہد صحابہ کرام کو سرکار اجازت مرمت فرماتے تھے کہ وہ علم سکھائیں، باقی سب کو سیکھنے کا حکم تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل آدمی کو سرکار خواب میں آ کے کہیں کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرو؟ اب اس نے الف پڑھی ہے نہ دین کی بے پڑھی ہے، اور وہ اس زوم فاسد میں کہ مجھے سرکار نے حکم دیا ہے، پھر کون عالم اور کون مفتی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بولتے ہیں مفتی کیا بیچتے میرے سامنے، ان میں سے کسی کو زیارت ہوئی ہے، مجھے سرکار نے براہ راست حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر جو شیطان اس سے کھیلتا ہے اور اس کی آخرت کو برباد کرتا ہے، یہ تو مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا۔ اس لیے علماء کو، مفتیان کرام کے وجود کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تصور کریں کہ وہ صحیح دین کی تصویر اور صورت آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بہت زیادہ فتنوں سے محفوظ کریں گے۔ جو اچھے میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان سے اپنا رابطہ ضرور رکھیں جو واقعی صاحب تقوی ہیں، صاحب علم ہیں، اور وہ اچھی طریقے سے اس روحانی دنیا کی اور علمی لحاظ سے جو ظاہری دنیا ہے یا علم کی دنیا ہے، ان سب کی اچھی معرفت رکھتے ہیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو میرے بھائی بہن، کسی بھائی بہن نے کوئی خواب دیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم ارشاد فرما دیا، بالفرض انہوں نے سن لیا، اور وہ اپنی باوجود کوتاہیوں کے، کم علمی کے یا صلاحیت نہ رکھنے کے باوجود اس حکم پر اپنے آپ کو پورا اتارنے کے لیے کچھ اعمال اور افعال کرنے شروع ہو گئے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ تھوڑا ٹھہر جائیں، رک جائیں،
اور پہلے کسی سے تصدیق کروا لیں، اس کے بعد عمل پیرا ہوں، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ ورنہ اگر آپ، کیونکہ میں ایک شخص کو بھی جانتا ہوں، اس نے تو ڈائریکٹ یہ کہا مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تبلیغ دین کروں، اور الف بے آتی نہیں، خود بولتے میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا، اور پھر اس نے واضح و نصیحت شروع کر دی صاحب، اور الٹی سیدھی لوگوں کو باتیں بتانا اور الٹے سیدھے فتوے جاری کر دینا، اور وہ تباہی کی طرف بڑھ گیا۔ اور مجھے خوف ہے کہ اگر وہ نہیں رکا تو وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا، خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مروائے گا۔ اور یہ تو صحیح حدیثوں کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بخاری میں بھی بیان کی ہے، یہ آ چکی ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں سے علم کو کھینچ لے یا کتابیں اٹھا لے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور جلد جلد فوت ہوں گے، اور پھر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی باقی نہ رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے۔ وہ جاہل فتوے دے کر خود بھی ہلاک ہوگا اور گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا اور گمراہ کرے گا۔ کیا یہ چیزیں ان کو پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں؟ وہ اس کو بھی تو دیکھیں کہ آپ کے پاس نہ علم ہے، نہ آپ نے الف بے پڑھی ہے، اور آپ لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی طور پہ بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا، جس نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا وہ کبھی پڑھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، جس نے فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں پڑھی وہ کبھی ان مضامین کو، ان سبجیکٹس کو پڑھانے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب آپ نے دین نہیں پڑھا ہے تو کیسے پڑھائیں گے؟ فزکس کیمسٹری اگر کوئی نہ پڑھا ہو اور پڑھانے کھڑا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ یہ نقصان ہوگا کہ وہ غلطی پڑھائے گا۔ کوئی ایمان کی بربادی کا معاملہ تو نہیں ہے، آخرت کی بربادی کو تو نہیں ہے، لیکن دین کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس میں ذرا اونچ نیچ کی آپ نے، ایمان گیا، اور ایمان گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ان مٹھی بھر چند جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے اور ان کے درمیان مرکز نکاح بننے کے لیے آپ پوری آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت ہی معذرت کے ساتھ ہماری بعض خواتین ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑھ کر ہیں، انہیں باباؤں کی سواریاں آ جاتی ہیں، جی وہ داتا صاحب کی سواری آ رہی ہے میرے پاس، فلاں بزرگ کی سواری آ رہی ہے، اور ان بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ جی تبلیغ کریں، اور انہوں نے کہا ہے لوگوں کا علاج معالجہ کریں۔ وہ بیٹھ گئی جی آپا باجی بن کر، لوگ جھک در جھک آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جہالت کی کمی نہیں ہے، جس طرف چاہو لوگوں کو لگا لو، بیچارے سادہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے دنیاوی امور کو، دنیاوی حاجات کی تکمیل کے لیے، دنیاوی امور کو پورا کرنے کے لیے جو ان کو وسیلہ و ذریعہ ملے، اگر کافر بھی مل جائے گا نا وہ اس کی چوکھٹ پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ لوگوں کی عادت تو ایسی ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں فوراً اور وہ جی بزرگ بن گئے۔ جیسے مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ایسی ہی خواتین کو خوابوں کے اندر تلقینات ہوئیں تو وہ باقاعدہ پیر بن کے بیٹھ گئی ہیں اور لوگوں کو بیعت کر رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ بیعت کی اجازت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو نہیں دی ہے، صرف سرکار نے خود بیعت فرمائی، پھر آپ کے خلفاء نے بیعت فرمائی، پھر انہوں نے جن کو اجازت دی انہوں نے بیعت فرمائی۔ 1500 سال کے اندر عورتوں کو، خواتین کو بیعت کی اجازت نہیں ہے، یہ کہاں سے نکل آئی 15ویں صدی ہجری کے اندر کہ یہ باقاعدہ بیعت کروا رہی ہیں؟ یہ مجھے ایسی میلز آتی ہیں، خطوط ہمیں ملتے ہیں جن میں لوگ اس قسم کے لوگوں کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں اور شرعی حکم معلوم کرتے ہیں۔ اب ان بہن کو آپ سمجھا کر دیکھیے، ملی ہوئی عزت کون چھوڑتا ہے؟ گھر میں آنے والے جو نذرانے ہیں اور لوگ جو اس وقت ان کے معاملہ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور ان سے گویا کہ فیض حاصل تو کیا کر رہے ہیں، فیض ان کو دے رہے ہیں، تو وہ کہاں باز آئیں گی؟ تو اب ان کو آپ سمجھا کر دیکھ لیں، انہیں فتویٰ بیان کر کے دیکھ لیں، وہ ہم پہ 10 فتوے لگا دیں گے، وہ علماء کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن دین کا یہ بیڑا غرق کرنے میں اور اپنی جو گدی ان کو مل چکی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کی نحوست پھر مزید آگے یہ ہوتی ہے کہ اگر جب یہ مریں گی یا یہ ہٹیں گی تو دوسری اس کی جگہ بیٹھ جائے گی۔ ان کو تو شاید الہام ہوا تھا، چاہے وہ شیطانی الہام تھا، کیسا بھی تھا، دوسری کو نہیں ہوگا، وہ پھر بھی گدی پہ بیٹھ جائے گی۔ امی جان تھی نا یا دادی جان تھی، ان کی گدی سنبھال لی پوتی جان نے، اور وہ پھر بیڑا غرق کرنا شروع کریں گے۔ اس طرح ان کو دیکھا دیکھی دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اسی طرح معاشرے کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کے کارنامے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں کے کارنامے کلپس کی شکل میں نظر آ جائیں گے جن کی حرکات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میں چونکہ اس فیلڈ میں بہت پرانے عرصے سے کام کر رہا ہوں اور میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں گھومتا ہوں، لوگوں کے درمیان جاتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنے گھر سے نکلے اور اکیڈمی میں آئے، اکیڈمی سے پھر اپنے اسٹوڈیو اور گھر چلے گئے، کہیں جا نہیں رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ نہیں رہے، معاشرہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، تمام چیزیں ہم مشاہدات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے براہ راست رابطے ہم سے ہوتے ہیں، تو ہم بہت گہرائی کے ساتھ سب چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔
تو میں ایسے ایسے لوگوں کے درمیان گھوما ہوں پھرا ہوں کہ جو لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ڈنڈے والی سرکار بن کے بیٹھ گئے مثال کے طور پہ، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ کوئی مطلب لگتا نہیں ہے کہ اس نے کوئی دو مہینے تک غسل کیا ہوگا، جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، میل کچیل کے تہے ہیں، گلے میں مالائیں ڈال لی ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈال لی ہیں، لمبے لمبے بال رکھ لیے ہیں اور ایک کالا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے، معروف ہو گئی ڈنڈے والی سرکار آ گئی۔ اب جو سامنے آ رہا ہے اس کی کمر پہ ہلکا سا ڈنڈا، بس یہ دو چیلے رکھے ہوئے، کہتے ہیں جا بھی تیرا کام ہو گیا، بابا نے ڈنڈا مار دیا، جی کیا دوں میں؟ اب کچھ نذرانہ پیش کرو، اس نے 100 نکالے، کسی نے 50 نکالے، اور ڈنڈے والی سرکار 150 سمیٹ رہے، تو ایک ایک رات کے اندر وہ کئی ہزار روپے کما لیتے۔ اب اس ڈنڈے والی سرکار کو کہیں گے بھی خوف خدا کرو، تم غسل کرو، جا کے اپنا جسم پاک صاف کرو، نمازوں کا تمہیں ہوش نہیں ہے، چرس کے سٹے تم لگا رہے ہو، کچھ شرم کر لو، تو وہ آپ کو ایک اور آپ کو ڈنڈا مار دے گا کہ مجھے کہاں تم آ کے بتا رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے کہ اس وقت ماحول اتنا بگڑ چکا ہے اور لوگ علماء سے دور ہونے کے بعد اپنی آخرت کی بربادی کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ بس یہ بابا میری دکان چلا دے، یہ بابا کی دعا مجھے میری نوکری دلوا دے، اس بابا کی دعا سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری آخرت برباد کرے کچھ کرے، میں اس کے قدموں پہ گر جاؤں گا جا کر۔ یہ لوگوں کی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ بابا تلاش کر رہے ہیں، باباؤں کی الائچیاں تلاش کر رہے ہیں، الائچی والا بابا مل جائے، الائچی کھلائے اور بس سارے کام ہو جائیں۔ علماء کے پاس نہیں جاتے، مفتیان کرام سے اکتساب فیض کرنے کے لیے تیار نہیں، صحیح غلط کی تمیز حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور امر بڑا حیرت انگیز ہے اور قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ قدرت و قوت نہیں دی کہ وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ جائے، لیکن یہ اس کو قدرت ضرور دی ہے، کئی جگہوں سے ثابت ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا کلام مزید کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔